آج ہم نماز استخارہ کے بارے میں سمجھنے، سیکھنے، جاننے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ نماز استخارہ کیا ہے؟ زندگی کے اہم معاملات، مثلا سفر پہ جانا ہے، نکاح کرنا ہے، ملازمت کے لیے جانا ہے اور تجارتی امور وغیرہ میں استخارہ کر لیجیے۔ استخارے کے معنی ہے خیر اور بھلائی طلب کرنا، اور جن اہم اور جائز کاموں میں آپ پر خیر کا پہلو واضح نہ ہو ان میں استخارہ کا ضرور اہتمام کیجیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک کام ظاہری طور پہ بہترین خیر کا اور دوسرا ٹوٹلی خیر کا نہیں تو وہاں استخارہ نہیں ہوتا۔ دونوں خیر کے کام ہیں اور اس میں استخارہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، یعنی دو اچھی جاب، دونوں کے بہت بینیفٹ، یا دونوں سفر بہترین، یا پہلے کون سا کیا جائے بعد میں کون سے کیا جائے، یا کون سا کیا جائے کس کو ترک کیا جائے۔ نکاح کے لیے دونوں رشتے بہترین اور اس میں سے استخارہ کرنا، ایک بھی رشتہ ہے اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اصل ہوتا ہے کہ دو خیر کے پہلو ہیں، دو جائز کام ہیں، دو اہم کام ہیں، ان میں استخارہ۔ ایک کام ہے ہی غلط اور ایک صحیح ہے تو اس میں استخارہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جس طرف قلب کا میلان محسوس ہو اس کو قضاء الہی سمجھ کے اختیار کیجیے۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی غیر معمولی کام درپیش ہو تو مکروہ اور حرام اوقات کے علاوہ، یعنی جس میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، جب بھی چاہیں 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور پھر استخارے کی دعا پڑھیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی سعادت ہے، اور قضاء الہی پہ راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کی سعادت ہے، اور اولاد آدم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے اور اللہ کی قضا پر نہ خوش ہو۔ استخارہ بھی جسٹ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی۔ دعا کی قبولیت کا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، وہ 4 اس کے جو مراتب ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ایز اٹ قبول ہو جاتی ہے، دوسری یہ ہے کہ اس کے بدلے کوئی اور بہترین چیز اللہ تعالیٰ عنایت کر دیتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ اس کو مؤخر کر کے دیر میں اس کو قبول کرتے ہیں، اور چوتھا یہ ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا جاتا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ اور جب ایک انسان کے پاس نیکیوں کی کمی ہوگی اور پھر اس کی جب تمام دعائیں وہاں جمع کی جائیں گی اور جو قبول نہیں ہوئی تھی تو اس کے بدلے میں اس کو جب درجات ملیں گے تو کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، یعنی اس کی فائدے کو دیکھ کے اس کے منہ سے یہ بے اختیار نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ بعض دفعہ استخارہ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں آپ کی آزمائش مقصود ہے تو ہو سکتا ہے اس کے باوجود آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، کسی نقصان میں مبتلا ہو جائیں، کسی مشکل میں پڑ جائیں، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا، ایسا کیوں ہوا۔ اسی لیے یہ حدیث میں ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ استخارہ ضرور کریں اور قضاء الہی پہ راضی بھی رہیں کہ جو میرے رب کا فیصلہ ہے میں اس پہ راضی رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا اور کفایت سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو استخارہ بھی کریں اور قابل فہم لوگ، قابل علم لوگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے مشورہ بھی کر لیں۔ مشورے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ناسمجھ سے، نادان سے، یا جو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہے آپ اسی سے کریں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس کام کے لیے آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں اس کا کتنا عبور ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ آپ کا ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، لیکن اس کو اس بات کا علم بھی ہے کہ نہیں کہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اس کام کے بارے میں وہ کتنی نالج رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اسی طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر دعا پڑھے۔ بخاری کی روایت ہے۔ لیکچر کے اینڈ پہ میں دعا پڑھ کے آپ کو
سکھا دوں گی، لیکن یہ پیارے سو کی پیاری دعا نماز نبوی میں، آداب زندگی میں، بہت سی کتابوں میں آپ کو استخارے کی دعا مل جاتی ہے. اس کو دیکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کو یاد کر لیں تو بہترین ہے. ترجمہ اس کا میں آپ کو سناتی ہوں. اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طالبگار ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں، تو علم والا اور مجھے علم نہیں، تو غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے. اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو میرے لیے اسے مقدر فرما اور میرے لیے اس کو آسان کر دے اور میرے لیے اس کو مبارک بنا دے. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے بچائے رکھ اور میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر فرما دے جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی اور یکسو بھی فرما دے. علماء کے نزدیک جہاں ہم دیکھیں گے جب ہم عربی پڑھیں گے تعلم ان ھذا الامر آتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ یہ کام، تو علماء کہتے ہیں وہاں اپنی حاجت کا نام لے کر اس کے بیان کریں، یا کہتے وقت اپنی درپیش حاجت کا تصور کر لیں کہ میں اپنے رب سے کیا مانگنے جا رہا ہوں. زندگی میں جب کسی کو بھی کوئی جائز امر درپیش ہو اور وہ اس میں پریشان ہو کہ اسے کروں یا نہ کروں، یا جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو موقع پر ضرور استخارہ کرے. یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے، کیونکہ ہم لاپرواہ ہیں، چلتے چلتے دعا کر لیتے ہیں، سب کو دعاؤں کے لیے کہہ لیتے ہیں، یہ بھی مسنون ہے. لیکن سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ سنت پہ عمل کرتے ہوئے استخارہ کریں. اور اس کی صورت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل خشوع اور خضوع اور حضور قلب سے پڑھیں، رکوع سجود اور قوما اور جلسہ بڑے اطمینان سے کریں، پھر فارغ ہو کر یعنی سلام پھیرنے کے بعد یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے. جی دعا اینڈ پہ پڑھوں گی. بس یہ یاد رکھ لیں کہ بعض لوگ خود استخارہ کرنے کے بجائے دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں. یہ روش ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس نے جگہ جگہ دوسروں کے لیے استخارہ سینٹر کھول دیے اور وہاں اسپیشلسٹ پیدا کر دیے، حالانکہ اپنے لیے خود استخارہ کرنے کے بجائے کسی اور سے استخارہ کروانا خلاف سنت ہی نہیں بلکہ کاہن اور نجومی کی تصدیق کرنے کے مترادف ہے، خصوصاً جب استخارہ کروانے والا استخارہ کرواتا ہی اس نیت سے کہ مجھے ان بزرگوں سے کوئی پکی خبر یا واضح مشاہدہ ملے گا جسے بعد میں وہ من و ان سچا جان کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گا. حالانکہ استخارے کے لیے نہ تو یہ لازمی ہے کہ یہ سونے سے پہلے کیا جائے اور نہ ہی یہ لازمی ہے کہ خواب میں کوئی واضح اشارہ ہوگا. سیدھی سی بات ہے کہ کام کا ارادہ رکھنے والا شخص استخارہ کرے، نیک و تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرے، اس کے بعد وہ جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں کہ جب سے دوسروں کو استخارہ کرنے لگے تو آپ گھروں میں ہمارے پیج آئے ہوتے ہیں استخارہ سینٹر، اور اتنی اماؤنٹس اور اتنے پیسوں سے وہ استخارہ کر دیتے ہیں. استغفر اللہ، استخارہ نہ ہوا کوئی بکنے بکانے والی چیز ہو گئی تو اس چیزوں سے آپ بچیں. اور سونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ عشاء کے بعد کر کے کرنا چاہتے ہو تو عشاء کے بعد کر لیں، لیکن دائیں کروٹ اور ہاتھ زمین اس پہ رکھ کے اور اس طرح سونا اس طرح، یہ کسی جگہ سے بھی ہمیں سنت سے اس کا کوئی بھی ہمیں جواز نہیں ملتا. میں بار بار کیوں دہرا رہی ہوں تاکہ آپ اس میں بہت کلیئر ہوں کہ 2 یا 2 سے زائد مباح کاموں میں یعنی دونوں بہترین کام ہیں، ایک کا انتخاب کرنا ہے تو دعا استخارہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بہتر کام کرنے کے لیے یکسوئی حاصل کرنے کی درخواست ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک اچھا کام ہے ایک برا ہے، اور آپ جیسے آپ کہتی ہیں کہ میں ریسٹورینٹ کھولوں یا شراب کا بار کھولوں، تو صاحب آپ کو پتہ ہے کہ شراب کا بار اور ریسٹورینٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آپ کے پاس دیندار اچھا نمازی پرہیزگار اور خاندانی رشتہ آ رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کو ایسا جس کی آمدنی کے ذرائع ہی غیر مسنون ہے، جس کے حرام ہے آمدنی کے ذرائع یا مشکوک ذرائع ہیں. آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا اس کا کیا کام ہے، ہم کہہ دیتے بس جی فلاں کام کرتا ہے، فلاں بزنس ہے، کس چیز کا بزنس ہے پتہ ہی نہیں. آپ صرف اس کی گاڑی بنگلہ دیکھتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں استخارے کی ضرورت نہیں، دونوں بہترین ہیں، دونوں کام اچھے ہیں، پھر آپ کو اس میں سے چوز کرنا ہے. اور طریقہ جیسے میں نے بتایا 2 رکعت نماز پڑھ کر مسنون دعا مانگنی ہے. اور یاد رکھیے گا ایک مرتبہ نہیں ہے یہ، اگر آپ کی یکسوئی آپ کو حاصل نہیں ہوتی آپ کرتے رہیں، بار بار یہ عمل کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ کا ایک طرف آپ کی یکسوئی ہو جائے.
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے لیے اس طرح دعائے استخارہ سکھاتے جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرتے تو 2 رکعت نفل ادا کرتے اور پھر دعا مانگتے. جو دعا انشاءاللہ ابھی میں کوشش کرتی ہوں عربی کی دعا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں, پھر بھی آپ ان کتابوں میں دیکھ لیجئے گا, آپ اس میں سے فوٹو کاپی بھی کرا سکتی ہیں اور یہ کارڈ کی صورت میں بھی آپ مل جاتی ہے, اور ہو سکے تو یاد کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه فاقدر لي للخیر حیث کان ثم اعزنی بہ. اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. اللہ تعالیٰ ہمیں استخارہ سیکھنے سمجھنے اسے مسنون طریقے سے کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.